کوئی پوچھ لے کہ آپ کا عقیدہ کیا ہے تو آپ کو اپنا تعارف بس ایک ہی جملے میں دینا ہے کہ میں عقیدے کا صدیقی ہوں۔ تو بات یہ عرض کر رہا تھا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیر خم کے موقع پر جب یہ فرمایا کہ من کنت مولاہ فہذا علی مولا، کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، تو تاریخ یہ بتاتی ہے کہ صحابہ کا یہ معمول بن گیا کہ صحابہ اپنی اولاد کی تربیت علی کی محبت پر کرنے لگے۔ صحابہ اپنی اولاد کی تربیت علی کی محبت پر کرنے لگے۔ ایک مشہور حدیث مبارکہ جو آپ نے سنی ہے آج پھر سنا دوں گا۔ صحابہ بیان کرتے ہیں کننا معشر الانصار نبور اولادنا بحب علی ابن ابی طالب، کہ ہم اپنی اولاد کی تربیت علی کی محبت پر کیا کرتے تھے۔ ارے ضروری نہیں ہے کہ میں ہلکے میں بولوں تو آپ بھی ہلکے میں جواب دیں، مجھے اپنی انرجی اس لیے باقی رکھنی ہے کیونکہ میں آج آپ کو خندق سنانے والا ہوں۔ زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے صحابہ کا عقیدہ، صحابہ اپنی اولاد کی تربیت علی کی محبت پر کیا کرتے تھے، بول دو سبحان اللہ۔ صحابہ کہتے ہیں کننا معاشر الانصار نبور اولادنا بحب علی ابن ابی طالب، ہم اپنی اولاد کی تربیت علی کی محبت پر کیا کرتے تھے۔ ارے ڈیسا کے غیور مسلمانوں، تم نے کیا سمجھا؟ صحابہ نے عقیدہ دے دیا اور مزاج دے دیا کہ ہم اپنی اولاد کو علی کی محبت پر پرکھا کرتے تھے۔ اگر اولاد علی علی کا ذکر سن کر خوش ہو جاتی تو ہم سمجھ جاتے کہ یہ اولاد ہماری ہے، اور اگر کچھ گڑبڑ ہو جاتا تو ہم اپنی بیویوں کو طلاق دے دیتے، اولاد ہماری نہ سمجھتے۔ تو صحابہ نے کہا کننا نبور اولادنا بحب علی ابن ابی طالب، ہم اپنی اولاد کو علی کی محبت پر پرکھتے تھے۔ تو اے ڈیسا کے غیور مسلمانوں، امام کو پرکھنا ہو یا پیر کو پرکھنا ہو، علی کی محبت میں پرکھنا۔ اگر امام کو پرکھنا ہے تو علی کی محبت میں پرکھنا، اگر پیر کو پرکھنا ہے تو علی کی محبت میں پرکھنا۔ جو امام جو پیر علی والا ہو وہ ہمارا ہے، اور نہ ہو وہ ایسے سے ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، پوری توجہ میں آپ کی چاہتا ہوں، محبت سے بول دیں سبحان اللہ۔ عزیزان ملت، جنگ خندق، بولیں سبحان اللہ۔ جنگ خندق یہ کون سی جنگ ہے؟ یہ فیصلہ کن جنگ ہے، بولیں سبحان اللہ۔ اور جنگ خندق کے حوالے سے میں آپ کی خدمت میں کچھ تمہیدی باتیں عرض کرتا چلوں تاکہ آپ کو جنگ خندق کی اہمیت کا پتہ چل جائے۔ سننے کے موڈ میں ہیں آپ لوگ؟ تو محبت سے بول دیں سبحان اللہ۔ جنگ خندق، ملا معین کاشفی لکھتے ہیں کہ بنی امیہ اور مشرکین مکہ جب مسلمانوں پر غالب نہ آ سکے تو انہوں نے ایک پلاننگ کیا۔ توجہ سے سنیے گا بات، پھر آپ کے مطلب کی تقریر انشاءاللہ آگے آئے گی۔ یہ تمہید ہے،
اس کو اگر آپ نے سمجھ لیا تو جنگ خندق کی اہمیت کا آپ کو پتہ لگے گا۔ مدارج النبوہ حضرت ملا معین وائز کاشفی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ بنو امیہ اور مشرکین مکہ جب مسلمانوں پہ غالب نہ آ سکے تو تمام قبائل عرب کو جمع کیا اور مدینے پر حملہ کرنے کی تیاری شروع کر دی۔ جب مسلمانوں پر غالب نہ آ سکے تو بنی امیہ اور تمام کفار و مشرکین نے تمام قبائل کو جمع کیا اور یہ فیصلہ کیا کہ چلو مل کر مدینے پر حملہ کرتے ہیں۔ اور تاریخ یہ بتاتی ہے کہ اس وقت صرف اور صرف 400 لوگ مسلمان ہوئے تھے۔ کتنے لوگ مسلمان ہوئے تھے بولیں؟ 400 لوگ مسلمان ہوئے تھے۔ جب اس بات کی خبر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی کہ یہ تمام مل کر حملہ کرنے والے ہیں تو اللہ کے رسول نے تمام مسلمانوں کو مدینے میں جمع کر لیا۔ جو ادھر ادھر گاؤں دیہات میں آباد تھے تمام کو پیغام پہنچایا اور پیغام پہنچوا کر کے فرمایا کہ تمام مسلمان جو اسلام لا چکے مدینے میں جمع ہو جائیں۔ تمام مدینے میں جمع ہوئے اور حالات یہ بن گئے، اب بات توجہ کی، حالات یہ بن گئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام صحابہ کے پاس جو کھانے کی غذائیں تھیں وہ ختم ہو گئی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عورتیں تھیں انہیں حکم دیا کہ انہیں کھجور کی جو گٹھلیاں ہیں انہیں دھل کر کے دی جائے، اور عورتوں کو حکم دیا کہ گٹھلیوں کو پیسیں اور پیس کر کے ان کی روٹیاں بنائیں۔ گٹھلیاں بھی ختم ہو گئی۔ اس کے بعد میرے آقا نے فرمایا کہ اب درختوں کے پتے کھانے کا وقت آ گیا۔ تو جس کو جہاں سے جو میسر آتا لے آتے اور کھا کر اپنا پیٹ بھرتے۔ نوبت یہاں تک آ گئی کہ میرے آقا اور تمام صحابہ نے اپنے پیٹوں پر پتھر تک باندھے۔ یہ بات تو آپ کو پتہ ہے نا کہ اللہ کے رسول نے جنگ خندق کے موقع پر اپنے شکم مبارک اپنے پیٹ پر پتھر باندھے۔ اب پوری توجہ میں چاہتا ہوں، جب جنگ کنفرم ہو گئی کہ اب جنگ ہونے ہی والی ہے اور عنقریب تمام کفار و مشرکین مدینے پر حملہ کریں گے، تو سلمان فارسی بارگاہ رسالت میں آئے۔ بول دے سبحان اللہ۔ سلمان فارسی آئے اور آنے کے بعد اللہ کے رسول کی بارگاہ میں سلمان فارسی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ایران میں، چونکہ میں ایران کا رہنے والا ہوں، ایران میں یہ ماحول ہے اور ایران کا یہ کلچر ہے، ایران میں یہ ہوتا ہے کہ جب کبھی ایسی نوبت آ جاتی ہے اور شہر والوں پر جب کوئی مصیبت آنے والی ہوتی ہے تو ہم شہر کے باہر خندق کھودتے ہیں۔ خندق سمجھتے ہیں آپ؟ خندق ایک قسم کا گڈھا ہوتا ہے، وہ اتنا چوڑا کھودا جاتا ہے کہ آسانی سے کوئی اسے پار نہ کر سکے، اور گہرائی اتنی ہوتی ہے کہ اگر کوئی اس میں کود جائے یا گر پڑے تو آسانی سے باہر نہ آ سکے۔ ایک گہرا اور چوڑا گڈھا۔ اب توجہ چاہتا ہوں، سلمان فارسی آئے، وہ سلمان فارسی کہ 1,24,000 صحابہ میں کسی کو اجازت نہ تھی کہ اللہ کے رسول کے گھر میں داخل ہو کر کسی سے بات کر سکے، فقط سلمان فارسی تھے جو اللہ کے رسول کے گھر میں آتے اور مخدومائے کائنات سے کلام کرتے۔ وہ سلمان جو بارگاہ رسالت میں آئے اور خندق کا مشورہ دیا، عرض کیا، یا رسول اللہ، ہمارے ایران میں خندق کھودی جاتی ہے جس کی چوڑائی اتنی ہوتی ہے کہ آسانی سے کوئی چھلانگ لگا کے ادھر والا ادھر نہ آ جائے، اور گہرائی اتنی ہوتی ہے کہ اگر کوئی گر جائے تو آسانی سے چڑھ کر اوپر نہ آ سکے۔ اللہ کے رسول مشورہ سن رہے تھے کہ روایت کہتی ہے کہ اللہ نے جبرائیل کو بھیجا، جبرائیل آئے اور بارگاہ رسالت میں آ کر کے عرض کیا، یا رسول اللہ، سلمان کا مشورہ اللہ کو پسند ہے۔ سلمان کا مشورہ
اللہ کو پسند ہے، اے محبوب آپ بھی پسند فرما لیں۔ تو اللہ کے رسول نے سلمان فارسی کے مشورے پر خندق کھودنے کا صحابہ کو حکم دیا۔ اب میں واقعے کو شارٹ کر دیتا ہوں۔ صحابہ نے خندق کھودی، خندق تیار ہو گئی۔ اب جنگ کا موقع، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کرام کے ساتھ خیمے نصب کیے۔ توجہ چاہتا ہوں میں، کیا نصب کیے؟ خیمے نصب کیے۔ جب اللہ کے رسول نے خیموں کو نصب کر لیا، عین حالت ایسی بن گئی کہ تقریباً 30,000 کا لشکر لے کر ابن عبد ود آن پڑا۔ اور یہ ابن عبد ود وہ بندہ ہے جس کے تعلق سے مورخین لکھتے ہیں کہ اللہ نے اسے اتنی طاقت دی تھی کہ وہ گھوڑے کو ایک ہاتھ سے اٹھا لیتا اور ڈھال بنا لیتا۔ اتنے ہلکے میں نہیں سننا ہے آپ کو۔ گھوڑے کو اٹھا لیتا ایک ہاتھ میں، کتنے ہاتھ میں؟ وہ بھی ایک ہاتھ میں، اور اٹھا کر کے ڈھال بنا لیتا۔ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ابن عبد ود کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ایک بار ہم ملک شام تجارت کی غرض سے جا رہے تھے کہ راستے میں 1000 ڈاکوؤں نے حملہ کیا، تو 1000 ڈاکوؤں کا مقابلہ تنہا ابن عبد ود نے کیا اور ساروں کو مار کے بھگا دیا۔ تو عمرو ابن عبد ود تقریباً ہزاروں کی تعداد میں لشکر لے کر کے آیا، اور لشکر لے کر کے آیا تو اس نے خندق کو دیکھا، خندق کا جائزہ لیا۔ جب خندق کو دیکھا تو ہر طرف سے چوڑی تھی، ایک طرف ایسی تھی جہاں پر چوڑائی کم تھی۔ تو عمرو ابن عبد ود نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور چھلانگ لگا کر اس طرف آ گیا جہاں میرے آقا کا خیمہ لگا تھا۔ توجہ، اللہ کے رسول کے خیمے کے سامنے آیا اور ہاتھ میں اٹھایا نیزہ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے کی طرف مارا۔ اللہ کے رسول جلال میں باہر آئے اور آپ نے عمرو ابن عبد ود کو دیکھ کر کے فرمایا کہ کون ہے جو اس کتے کا مقابلہ کرے؟ جب اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے پر نیزہ مارا تو خیمہ چاک ہوا، رحمت للعالمین جلال میں باہر آئے، اور آپ نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ کون ہے جو اس کتے کا مقابلہ کرے؟ پوری توجہ چاہتا ہوں، طاقت میں بھی لگاؤں گا، آپ کو بھی لگانی ہے۔ اللہ کے رسول خیمے سے باہر آئے، عمرو ابن عبد ود نے نیزہ مار کر اللہ کے رسول کے خیمے کو چاک کر دیا تھا۔ جلال میں میرے آقا باہر آئے، تمام صحابہ بھی تشریف فرما ہے۔ اللہ کے رسول نے اپنے اصحاب سے فرمایا کون ہے جو اس کتے کا مقابلہ کرے؟ دوڑ کر علی آگے آئے۔ علی نے کہا یا رسول اللہ، علی نے کہا یا رسول اللہ، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں بڑھ کر کے اس کا مقابلہ کروں۔ میرے آقا مسکرائے، فرمایا علی تم بیٹھ جاؤ۔ پھر میرے آقا نے فرمایا کون ہے جو اس کا مقابلہ کرے؟ کوئی کھڑا نہ ہوا۔ پھر علی آگے بڑھ کر کے آئے، کہا یا رسول اللہ اگر اجازت دے تو میں اس کا مقابلہ کروں۔ اللہ کے رسول مسکرائے اور فرمایا علی بیٹھ جاؤ۔ پھر تیسری مرتبہ میرے آقا نے فرمایا کون ہے جو اس کتے کا مقابلہ کرے؟ کوئی آگے بڑھ کر نہیں آیا۔ تیسری مرتبہ بھی ابو طالب کا بیٹا آیا، کہا یا رسول اللہ اگر اجازت دے تو ابو طالب کا بیٹا جا کر مقابلہ کرے، علی جا کر مقابلہ کرے۔ میرے آقا نے فرمایا اے علی، اب توجہ چاہتا ہوں میں آپ کی، آقا نے فرمایا یا علی ھذا عمرو ابن عبد ود، اے علی یہ عمرو ابن عبد ود ہے۔ تو علی نے مسکرا کر کے کہا یا رسول اللہ اگر یہ عمرو ابن عبد ود ہے تو میں بھی ابو طالب کا بیٹا ہوں۔
اپنی دستار نکالی، تیری کملی سے محبت ہے مسلمانوں کو، دشمنی ان سے ہے جو زیر کسا رہتے ہیں، تیری نالین کے تصدق پر مر مٹنے والے تیری دستار کے وارث سے خفا رہتے ہیں۔ میرے اور آپ کے آقا نے دستار نکالی، علی کے سر پہ باندھی، علی کے سر پہ باندھی، علی نے اپنی ذوالفقار کو لیا، اپنی تلوار کو لیا، اس کے بعد علی میدان جنگ میں جانے لگے۔ اللہ کے رسول نے ہاتھ اٹھائے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اے پروردگار تو نے میرے چچا حمزہ کو اپنے پاس بلا لیا، جعفر طیار کو اپنے پاس بلا لیا، اے اللہ دعا دیکھیں آپ، میرے آقا دعا کرتے ہیں، اے اللہ تو نے میرے چچا حمزہ کو اپنے پاس بلا لیا، جعفر طیار کو اپنے پاس بلا لیا، اے اللہ اب صرف علی بچا ہے، میں اسے تیرے حوالے کرتا ہوں۔ جب مولائے کائنات عمرو ابن عبد ود کا مقابلہ کرنے کو نکلے تو اللہ کے رسول نے سلمان فارسی کو دیکھا اور دیکھ کر کے فرمایا، سلمان کل کفر کے مقابلے میں کل ایمان جا رہا ہے، کل کفر کے مقابلے میں کل ایمان جا رہا ہے۔ عمرو ابن عبد ود کی طاقت کو ذہن میں رکھیے گا، ایک ہاتھ سے جو گھوڑا اٹھا لے، ایک ہاتھ سے جو گھوڑا اٹھا لے، گھوڑے کو ڈھال بنا لے، تنہا 1000 لشکر کا مقابلہ کرے۔ روایت کہتی ہے کہ جب دونوں کا مقابلہ ہوا تو ایک گرد اٹھی، اور جب گرد اٹھ کر چھٹ گئی تو ہم نے دیکھا کہ عمرو ابن عبد ود زمین پر ڈھیر ہے، علی تلوار لے کر سینے پر سوار ہے۔ جب آقا کی نظر پڑی تو میرے اور آپ کے آقا نے فرمایا کہ خندق کے میدان میں علی کی ایک ضرب ثقلین کی عبادت سے افضل ہے۔ خندق میں علی نے جو لڑائی کی ہے نا، علی کی ایک ضرب ثقلین کی عبادت سے افضل ہے، ثقلین کی عبادت سے افضل ہے۔ اور آسان کر کے مدارج النبوہ کا جملہ پڑھنے لگا ہو، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ علی کی ضرب میری تمام امت کے قیامت تک کے نیک اعمال سے زیادہ افضل ہے۔ مت تول علی کو عقل کے میزان پر، جو عقل میں آ جائے وہ علی ہو نہیں سکتا۔ علی کی ولادت خانہ کعبہ میں، اور میں سناتا چلوں آپ کو کیونکہ آج آپ کا جو موڈ ہے اسے دیکھ کر لگ رہا ہے کہ آج مکمل ولادت سنا دی جائے۔ توجہ چاہتا ہوں، مولائے کائنات کی والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد، اب عنوان شروع ہو رہا ہے، آج کا جو عنوان ہے وہ اب شروع ہو رہا ہے، تو بور تو نہیں ہو رہے آپ؟ باہر تو ایسے بیٹھے ہیں، آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ سبحان اللہ۔ تو پھر سنیے ولادت، بول دے سبحان اللہ۔ مولائے کائنات کی والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد، جن سے میرے آقا بے پناہ محبت فرمایا کرتے تھے۔ تو کتاب کا حوالہ اگر چاہیے تو بعد میں دے دوں گا، ابھی روایت سن لیجیے۔ جب مولائے کائنات کی والدہ حاملہ ہوئیں اور مولائے کائنات
جب اپنی والدہ کے شکم مبارک میں تھے تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے. بول دو اللہ کے رسول تشریف لاتے اور مولائے کائنات کی والدہ یعنی حضرت فاطمہ بنت اسد کے شکم مبارک کی طرف چہرہ کر کے شاہ ولایت سے باتیں کیا کرتے تھے. فوحات القدس میں اس روایت کو لکھا ہے اور نقل کیا ہے علامہ شیدہ کمالی نے. توجہ چاہتا ہوں، جب حضرت فاطمہ بنت اسد حاملہ ہوئی تو اللہ کے رسول جب بھی تشریف لاتے تو حضرت فاطمہ بنت اسد کے شکم مبارک کی طرف چہرہ کر کے شاہ ولایت یعنی علی سے باتیں کیا کرتے. جب اس کی خبر حضرت ابو طالب کو ہوئی تو آپ نے پوچھا اے محمد یہ تم کیا کرتے ہو؟ یہ فاطمہ بنت اسد کے شکم مبارک کی طرف چہرہ کر کے کس سے باتیں کرتے ہو؟ تو نبی نے ارشاد فرمایا کہ اے چچا میں اپنے بھائی سے باتیں کرتا ہوں. ابو طالب نے پوچھا تمہارا بھائی کون؟ تو فرمایا میرا بھائی شاہ ولایت ہے، شاہ ولایت ہے. ہم دونوں ایک نور تھے، جب نہ عرش تھا نہ کرسی، نہ آسمان تھا نہ زمین، ہم دونوں اللہ کی تسبیح بیان کیا کرتے تھے. اب اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ سنے. آپ نے فرمایا کہ میرے چچا ابو طالب یہ شاہ ولایت ہے، اللہ اسے منصب ولایت عطا فرمائے گا. یہ شاہ ولایت ہے. جب کوئی نہیں تھا تو ہم دو تھے، ایک نور. اللہ اکبر. تو مولائے کائنات کی جب ولادت کا وقت قریب آیا تو حضرت فاطمہ بنت اسد، یہ بات آپ نے سنی ہے، مختصر کروں گا، کہ خانہ کعبہ کی دیوار شق ہوئی اور آپ اندر تشریف لے گئے. مولائے کائنات کی ولادت ہو گئی. اب جب مولائے کائنات کی ولادت کا ذکر آتا ہے تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ علی کی ولادت کعبے میں نہیں ہوئی، وہ فنا تھے جو کعبے میں پیدا ہوئے. تو میں پوچھوں گا محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء سے کہ حضور آپ تو چشتیوں کے پیر ہیں، یہ سنی نہیں مان رہا، آپ بتاؤ کہ علی کعبے میں پیدا ہوئے یا نہیں؟ تو ملفوظات خواجہ نظام الدین اولیاء میں خواجہ نظام الدین اولیاء کا یہ قول لکھا ہے کہ محبوب الہی ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر مولا علی کی والدہ فاطمہ بنت اسد کعبے میں نہ جاتی تو کعبہ خود چل کر فاطمہ بنت اسد کے گھر آ جاتا. اللہ چاہتا تھا کہ بیٹی محمد کے گھر کی ہے تو لڑکا خدا کے گھر کا ہوگا. عزیزان ملت اسلامیہ، یہ تو اللہ چاہتا تھا کہ علی کی ولادت کعبے میں ہو، کیونکہ اللہ کی نگاہ قدرت دیکھ رہی تھی کہ دلہن جب محمد کے گھر کی ہوگی تو دولہا خدا کے گھر کا ہونا چاہیے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اب مزے کی بات سنا دوں. کوكب دری میں لکھا ہے، اہل سنت کے عالم ہیں، اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ابو جہل کی یہ عادت تھی کہ جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا، پہلے تو ابو جہل کا تعارف سن لیں. ابو جہل کانا تھا، جانتے ہیں آپ لوگ؟ ارے ابو جہل کی بات ہو رہی ہے.
آپ ابو جہل تک ہی رہیے گا. حضرت کانا بھی تھا اور اس میں تو لکھا ہے کہ گردن بھی تھوڑی ٹیڑھی تھی. تو اب یہ اس کا پس منظر کیا ہے اور یہ کیوں ہوا یہ سماعت فرمائیے گا, محبت سے سنیے گا, مزہ آئے گا انشاءاللہ. تو ابو جہل کانا تھا اور ابو جہل کو تھوڑا گردن کا بھی مسئلہ تھا. اب بات یہ ہے کہ ابو جہل کی عادت تھی کہ جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا تو چونکہ وہ زمانہ کفر و شرک کا تھا تو ابو جہل بتوں کے قدموں کے نیچے جو ریت ہوتی اسے سرما بنا کے لاتا اور جو بچہ پیدا ہوتا برکت کے لیے اس کی آنکھوں میں لگاتا. تو جب علی پیدا ہوئے تو چاہا کہ وہی خاک وہی سرما علی کی آنکھوں میں لگایا جائے. ارے وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ پیدا کعبے میں ہوئے ہیں, جتنے بت ہیں ان بتوں کو یہی گرانے والے ہیں. بت شکن صرف علی ہیں یا علی کے بیٹے. بت شکن صرف علی ہیں یا علی کے بیٹے. تو جب آیا لے کر کے تو چاہا کہ علی کی آنکھیں کھولے, لیکن ننھے سے علی اللہ نے اتنی طاقت دی تھی کہ آنکھیں کھول نہ سکا. جب زبردستی کرنے لگا تو کوكب دری کی روایت پڑھ رہا ہوں, جب زبردستی کرنے لگا تو علی نے ہاتھ اٹھا کر ایسا تماچا مارا کہ گردن ٹیڑھی ہو گئی. کہ گردن ٹیڑھی ہو گئی اور ساری زندگی ٹیڑھا بن کے گھومتا رہا. اس لیے علی والوں سے نہ پھرنا, علی والوں کی ایک تھپڑ سب گھما کے رکھ دے گی. یہ روایت سن چکے ہو, ریپیٹ نہیں کروں گا. 3 مہینے تک میرے اور آپ کے آقا علی کو اپنی زبان چساتے رہے, علی کو اپنی زبان چساتے رہے. ہم نے عالم تصور میں پوچھا, یا علی بچہ پیدا ہو کر ماں کا دودھ پیتا ہے, آپ تو لعاب مصطفیٰ سے سرفراز ہو رہے ہیں, آپ تو اللہ کے رسول کا لعاب پی رہے ہیں. تو جواب دیا کہ مجھے خیبر کا دروازہ اٹھانا ہے, عبد ود کو مارنا ہے, مرحب کو پچھاڑنا ہے. تو جو طاقت دایا کے دودھ سے نہیں ملے گی وہ طاقت لعاب مصطفیٰ سے ملے گی. توجہ چاہتا ہوں میں آپ کی کہ 3 ماہ تک حضرت ابو طالب کا یہ بیان, 3 ماہ تک اللہ کے رسول زبان چساتے رہے, زبان چساتے رہے, علی زبان چوستے رہے. یہ سلسلہ 3 ماہ تک چلتا رہا. جب حضرت ابو طالب سے نہ رہا گیا تو کہتے ہیں, اے محمد میرے بیٹے علی کو یہ بار بار زبان کیوں چساتے ہو, آخر حکمت کیا ہے؟ تو نبی نے جواب دیا کہ میں علی کے اندر علم و حکمت کے خزانے ودیعت کر رہا ہوں. میں علی کے اندر علم و حکمت کے خزانے ودیعت کر رہا ہوں. اور آخری بات سنا دوں, وقت کافی ہو گیا. آخری بات سنیں گے آپ, توجہ ہے آپ کی. دیکھیے اس حدیث کو ذہن میں رکھیے گا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں ذکر علی عبادہ, علی کا ذکر عبادت ہے.
تو اللہ کے رسول نے یہ نہیں فرمایا کہ علی کا ذکر کس کس کے لیے عبادت ہے. اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی اس بات کو بھی یاد رکھیے گا کہ میں علی کا چہرہ دیکھ کر خدا کی عبادت کیا کرتا تھا.